السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرب حسینی میڈیا پر خوش آمدید ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حضرت مولانا عبداللہ حیدری صاحب سے۔ ہم نے حضرت سے چند مشہور و معروف سوالات کرنے ہیں جو مرزا علی اور اسی طرح چند اہل تشیع عوام ناس کو ان سوالات کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا سوال یہ ہے، جیسے مرزا محمد علی کہتا ہے حضرت کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرتے، ان پر حملہ کرتے۔ تو آپ بتائیں اگر آپ اس دور کے اندر ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے؟ جی بھائی، الحمدللہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ اس سوال کے جواب کی عوام کو بہت زیادہ ضرورت بھی تھی، اور یہی سوال مرزا بار بار اٹھاتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم صرف اور صرف حضرت علی کے ساتھ ہو کر حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرتے۔ اب ہم جو اگر حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم ان صحابہ کرام کی طرح ہوتے کہ جو صحابہ کرام حضرت علی اور معاویہ کے درمیان صلح کرنا چاہتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی اور معاویہ کی جنگ ختم ہو جائے اور ان کا آپس میں اتحاد ہو جائے۔ خود حضرت علی کی بھی یہی سوچ تھی، خود حضرت امیر معاویہ کی بھی یہی سوچ تھی کہ میں علی کے ساتھ، حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں معاویہ کے ساتھ مل جاؤں، آپس میں اتحاد کر لیں۔ لیکن لڑانے کی سوچ یہ کن کی تھی؟ دیکھیں آپ اٹھائیں اہل تشیع کی کتابیں، اٹھائیں آپ مسلمانوں کی کتابیں، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی حضرت علی اور معاویہ آپس میں اتحاد کا سوچتے، صلح کا سوچتے، تو خارجی ان کے درمیان لڑائی کی کوشش کرتے۔ تو اب مرزے سے سوال ہے، یا عدیم الحیا، آپ بتائیں کہ آپ اس وقت کن کے ساتھ ہوتے؟ خارجیوں کے ساتھ ہوتے یا حضرت علی کے ساتھ ہوتے؟ حضرت علی کی تو یہ سوچ تھی کہ میں معاویہ کے ساتھ مل جاؤں اور معاویہ میرے ساتھ مل جائے۔ تو آپ کن کی طرف سے ہوتے؟ مسلمانوں کی طرف سے یا خارجیوں کی طرف سے؟ جی حضرت ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا سوال یہ بھی بہت ہی مشہور و معروف سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد علی مرزا کہتا ہے کہ آپ جو ہے دیوبندی لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کانفرنس کرتے ہو، جیسے خلیفہ بلا فصل کانفرنس۔ اسی طریقے سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایک مشہور و معروف صحابی ہیں، آپ ان کے نام سے کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ کیا ایسا ہی ہے دیوبندی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کانفرنس نہیں کرتے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کا بہت اہم ایک سوال ہے جس کے جواب کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، میرے پاس یہ رومال بھی تھا اور چابی بھی تھی۔ ایک چور آیا، اس نے آ کر چابی اٹھائی اور وہ یہاں سے چلا گیا، تو میں پیچھے سے کیا کہوں گا؟ رومال رومال، یا یہ کہوں گا کہ چابی 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 کہوں گا نا، کیونکہ چوری چابی کی ہوئی ہے، اس وجہ سے نام بھی چابی کا اٹھاؤں گا۔ بالکل اسی طرح اس دور میں اگر تبرہ کیا جاتا ہے، گستاخی کی جاتی ہے، تو اکثر حضرت ابوبکر عمر عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی گستاخی کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج اگر ہم بار بار نام اٹھاتے ہیں تو ابوبکر عمر کا، کیونکہ گستاخی ان کی ہوئی ہے۔ جس طرح وہاں چوری چابی کی ہوئی تھی تو ہم بار بار چابی چابی کہہ رہے تھے، تو اسی طرح یہاں گستاخی بھی حضرت ابوبکر عمر عثمان، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان کے نام پر کانفرنس کرتے ہیں۔ باقی اس کا یہ اعتراض کرنا کہ حضرت عمار کی فضیلت بیان نہیں کرتے، ان کے نام پر جلسے نہیں کرتے، تو اس نے اور صحابہ کرام جو ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام کے بارے میں اس نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اب ہم بھی ان کے نام پر زیادہ کانفرنسیں نہیں کرتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی گستاخی یہ شیعہ لوگ عام نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم ان کا نام بھی بار بار نہیں اٹھاتے۔ تو جن کی گستاخی ہوتی ہے، جن پر تبرہ ہوتا ہے، تو ان کا ہم بار بار دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کا تبرہ ہو رہا ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی حضرت عمار سے گویا کہ اس نے بات ایسے کی کہ یہ جلتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ، یہ ہمارے جلسوں میں آتے ہی نہیں، یہ ہماری محفلوں میں آتے ہی نہیں، ہمارے دروس میں آتے ہی نہیں، ہمارے اسباق میں آتے ہی نہیں۔ اگر ہم حضرت عمار کی فضیلت کے قائل نہ ہوتے تو ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ہمارے مجتہدین، ہمارے امام بخاری میں، مسلم میں حضرت عمار کے فضائل کیوں لکھتے؟ اسی طرح میرا ایک اور سوال بھی ہے کہ محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے پہلے خلیفہ کے مخالف کو کافر کہتے ہو، دوسرے خلیفہ کے مخالف کو بھی کافر کہتے ہو، تیسرے خلیفہ کے مخالف کو بھی آپ کافر کہتے ہو، لیکن
جو چوتھے خلیفہ کے سے اختلاف رکھنے والے ہیں، چوتھے خلیفہ کے مخالف ہیں، ان کو مومن کہتے ہو؟ کیا ایسا ہی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے مخالفین تو کافر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین وہ کافر نہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیں تاکہ عوام الناس کو اس مسئلے سے بھی آگاہی ہو۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا ہے اور اس سوال کے جواب کی عوام کو بھی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اب مرزا یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے، دوسرے اور تیسرے خلیفے کے مخالف کو کافر کہتے ہیں، لیکن حضرت علی کے مخالف کو آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ کیسے؟ یہ مرزا عوام کے ساتھ ایک خیانت کرتا ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے مرزا متغرقن فی اللعاب، آپ یہ باتیں کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہ تو بتائیں کہ حضرت علی کے ساتھ مخالفت کرنے والا ہو کس چیز میں؟ عقائد میں، ایمانیات میں، یا سیاست میں اختلاف رکھتا ہے، یا ذاتی اختلاف رکھتا ہے؟ کس چیز میں؟ دیکھیں، ہمارا یہ اعلان ہوتا ہے اور واضح پیغام ہوتا ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر و عمر عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں کوئی ان سے وہاں سیاسی اختلاف رکھے، ذاتی اختلاف رکھے، تو اس کو بھی ہم کافر نہیں کہتے۔ ہم کافر ان کو کہتے ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر عثمان کے ساتھ ایمانیات میں، عقائد میں دینی اختلاف رکھے۔ تو اسی طرح جس طرح ہم حضرت ابو بکر و عمر عثمان کے مخالف کو کافر کہتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت علی کے اس مخالف کو بھی کافر کہتے ہیں جو حضرت علی کے ساتھ عقائد میں، ایمانیات میں اور دینی اختلاف رکھے۔ مرزا ایک صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے تمام سوالات کے جواب سن لیے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔